نافرمانی تو ذرا سی بھی نافرمانی ہے نا، ذرا سی بھی نافرمانی۔ تو وہ لوگ جو کھل کے اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ الگ ہے۔ نافرمانی تو نافرمانی۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 20 اور 21، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گویا اللہ سے لڑائی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ، جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ذلیل ہوں گے، ہمیشہ ذلیل ہوں گے۔ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن، البتہ ضرور ہم غالب رہیں گے، انا ورسلی، میں، پروردگار فرماتا ہے میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ اٹل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک پروردگار عالم اللہ تعالی قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے۔ اللہ سے دشمنی کرنا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے کوئی دشمنی کرے گا تو کیا بچ پائے گا، کیا کامیاب ہو جائے گا؟ تھوڑی بہت دیر کو انسان اپنی ٹھنڈک کر لیتا ہے، لیکن انجام برا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے مذہب والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک چائے کی پیالی کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے کسی کام کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، چاہے اپنے ہوں، چاہے بیگانے ہوں، چاہے کسی اور مذہب والے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو اللہ سے دشمنی کرے گا اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرے گا وہ ذلیل ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، اور جو اللہ کا کہنا مانے گا، عبادت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔ کسی مذہب کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، کسی مذہب والے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی انسان برا ہو سکتا ہے، پورا مذہب برا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان برا ہو سکتا ہے، پوری قوم بری نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں، پورے کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی برا ہے اس کو برا کہنا پڑے گا، اگر کوئی چور ہے چور کہنا پڑے گا، اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے ہم پوری قوم کو نہیں کہیں گے، کوئی بھی ہو۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، ہمیں بھی تلاش کرنا چاہیے اپنے اندر کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی نماز جماعت سے نہ پڑھے اور 2 گھنٹے بعد آ کے پڑھے، 3 گھنٹے بعد آ کے پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، اذان ہو رہی ہے سن لی، جماعت ہو رہی ہے دیکھ لی، اپنی مرضی سے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اپنی مرضی سے آ کے اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے۔ میں تو نہیں کچھ کہوں گا، آپ خود سمجھ لیجئے کہ اللہ کی کتنی فرما برداری ہو رہی ہے۔
کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ اور اللہ کی عبادت، بعد میں دنیا کا کام۔ پہلے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور انسان ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ عبادت کے وقت پہ عبادت، اذان ہو گئی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے 10 کام چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں، مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، پھر جا کے اپنا کام کریں۔ کیوں کہ شاید کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر ہم نماز کے وقت پہ نہیں آ رہے اور 2 گھنٹے بعد آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے ہاں نافرمانوں میں لکھے جا رہے ہوں؟ کیا پتہ یہی عمل اللہ کو ہماری ناراضگی کا سبب بنا دے کہ اذان بھی سن رہے ہو، نماز بھی دیکھ رہے ہو، اس کے بعد آ بھی نہیں رہے۔ یہ تو ہر جگہ کا بات ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہر جگہ کی، ہر شہر کی بات ہے، ہر جگہ کی بات ہے۔ ایک نابینا صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھوں یا گھر میں پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ کہ جی ہاں، اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا تو اگر ہو سکے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے نا۔ تو نافرمانی تو ذرا سی بھی نافرمانی ہے نا، ذرا سی بھی نافرمانی۔ تو وہ لوگ جو کھل کے اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ الگ ہے۔ نافرمانی تو نافرمانی، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، محلے کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، ماں باپ کی فرما برداری کا ہو، کسی کا لین دین ہو، معاملہ ہو، تجارت ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، ہمیں یہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس گروپ میں تو نہیں آ رہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اس گروپ میں تو نہیں آ رہے ہیں۔